ہاں تو ایک بچے نے حج کیا ہوا تھا فرض. اس نے دیکھا کہ اس کے گاؤں کے لوگ، اس کے کزن، اس کے خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، دوست سارے حج پہ جا رہے ہیں. گاؤں سے قافلہ تیار ہو رہا ہے. اس نے اماں جی سے نا، اس کی والدہ اکیلی تھی، کوئی اور نہیں تھا ان کا، تو والدہ سے اجازت لی. تو والدہ نے کہا بیٹا آپ نے فرض حج تو کیا ہوا ہے، تو اگر کیونکہ 3-4 ماہ تجھے لگ جانے، اگر میں فوت ہو گئی تو بیٹا نہ مانا. والدہ کی بات کو توجہ سے نہ سمجھا. دوستوں کو مل رہے ہیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں. پھر اس کے دل میں خیال آیا میں اپنے مرشدوں کے پاس جاؤں، اپنے پیروں کے پاس. جب وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا، کہا حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، تو میرا دل چاہا جہاں میں نے سب دوستوں کو بتایا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں. تو اہل اللہ بڑے نبض شناس ہوتے ہیں، یہ چہروں سے پڑھتے ہیں کہ مسائل کیا چل رہے ہیں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیر صاحب کا مقام کیا ہے، لیکن پیر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مریدوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہے یا ان کے معاملات کیا ہیں. اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں. فوراً حضرت صاحب نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ تو اس نے کہا جناب والدہ ہے میری، ان سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے اجازت نہیں دی. تو آپ نے کیا سوچا؟ کہا حضرت میرے گاؤں کے سارے لوگ جا رہے ہیں، جتنے نوجوان ہیں وہ سارے حج پہ جا رہے ہیں، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میں روک نہیں سکتا، آپ مجھے اجازت دے دیں. تو والدہ نے اجازت نہیں دی تو میں جانا چاہتا ہوں. تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹا پھر تو میرے ساتھ نا ایک معاہدہ کر لے، ایک سودا کر لے. انہوں نے کہا حضرت کیسا سودا؟ فرمایا بیٹا میں نے 60 حج پیدل کیے. کتنے حج کیے؟ عام بندے کا حج اور ایک اللہ کے ولی کے حج میں بڑا فرق ہے. سائیں توکل شاہ امبالوی ہمارے بہت بڑے عظیم بزرگ ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے مریدوں سے کہا ہوئے جس طرح دی نمازاں تسی پڑھ دے ہو نا، اسی ہور نمازاں پڑھنی ہے. تو مریدوں نے کہا جناب ہور دا کی مطلب ہے؟ آپ کی نماز میں کچھ آپ سبحانک اللہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں پڑھتا تو وہی ہے. کیا رکوع آپ 3-4 کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں رکوع 1 کرتا ہوں. تو پھر آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دھیان نہیں ہوتا نماز میں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جب کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، ہم اس وقت تک اگلا لفظ زبان پہ نہیں لاتے جب تک ہمیں حکم نہیں ملتا کہ یہ آپ کا ہم نے قبول کر لیا، پھر ہم اگلا جملہ دہراتے ہیں. عام آدمی کا حج اور ایک اللہ کے کامل ولی کا حج، یہ بڑا فرق ہے. تو بزرگوں نے کیا فرمایا؟ ان کے مرشد نے میں نے کتنے حج کیے؟ 60. اور کیسے کیے؟ پیدل. فرمایا یہ میرے 60 حج تو رکھ لے، ان کا ثواب میں تجھے دے دیتا ہوں. یہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے. تو بدلے میں مجھے صرف ایک چیز دے دے. اس نوجوان نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے 60 حج تو رکھ لے اور یہاں سے گھر واپس جا تو والدہ سے جا کے کہہ کہ میں آپ کی خدمت کے لیے رک رہا ہوں، میں حج پہ نہیں جا رہا. اس وقت تیری والدہ جو تجھے دعا دے وہ دعا مجھے دے دینا اور میرے 60 حج تم رکھ. حدیث مبارکہ علامہ شاہ صاحب سے پوچھئے گا، علامہ اسحاق صاحب سے. مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ثلاث مستجابات دعوات لا شک فیہن دعاء الوالد عن الولد. اللہ 3 دعاؤں کو ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعاؤں کو قبول فرماتے. ولایت کبریٰ پہ فائز جیسے داتا علی حجویری کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 3 بندے ایسے اللہ ان کی دعائیں ایسے قبول. کون سے 3 بندے؟ دعاء الوالد عن الولد، ان میں سے تمہارے والدین ہیں. اللہ تمہارے والدین کی دعاؤں کو ایسے قبول فرماتا ہے جیسے داتا علی حجویری کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، یا حضور سیدنا غوث الاعظم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے غفلت سے نکلے. وہ کسی نے کہا تھا کہ اج ساوی نے کھلے راوی نے اٹھو انوکھڑے ٹکڑے نہیں، تر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے تے پینڈے مکڑے نہیں. آج وقت ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر لیں. جن کے والدین چلے گئے ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح. والد گھر میں ہو یا والدہ گھر میں ہو تو گھر مکمل نظر آتا ہے. بندہ خواہ مخواہ پوچھتا ہے امی جان کتھے نے، ابا جی ہونی کتھے نے، حالانکہ کام نہیں ہوتا. اس لیے جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کر لیں. اگر عبادتوں میں لذت چاہتے ہیں، زندگی میں لذت چاہتے ہیں، پھر والدین کی خدمت کریں.
اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. جو میں نے گفتگو کی اللہ اسے قبول فرمائے. میاں لیاقت صاحب اور میاں جمیل صاحب کے والد گرامی کو اللہ جنت میں جگہ دے. یہاں کچھ اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں فرحان خان صاحب، اللہ ان کے والد گرامی اکرم خان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے بڑے اچھے محسن ہیں ذیشان خان صاحب، شاید وہ یہاں پہ نہیں، اللہ ان کے والد ارشد خان صاحب کی بھی کامل مغفرت فرمائے. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دار فانی سے گئے، اللہ تمام کی کامل بخشش فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.